السلام علیکم سر، ہمارا نام افیرہ ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگوں کا کیا ہوگا جن کے گناہ بھی اور نیکیاں دونوں بھی برابر ہے، اور سر اعراف کے معنی کیا ہے؟ قرآن میں جو اعراف ہے اس کے معنی کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جن کی نیکیاں بھی برابر ہے اور گناہ بھی برابر ہیں، جن کے تعلق سے قرآن میں ذکر کیا گیا کہ وہ مقام اعراف میں جا کر رکیں گے۔ کچھ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، لیکن انہوں نے بھی زیادہ تکبر نہیں کرنا نیکی کرنے والوں نے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک اس پر اللہ کا رحم نہ ہو۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ کہا میں بھی۔ دیکھیے اللہ کے سب سے محبوب بندے وہ بھی بول رہے اللہ کے رحم کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے ہمیشہ دعا کرنا اللہ کے رحم کی، ٹھیک ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ کم ہوں گے، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کچھ لوگ رہیں گے جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہو جائیں گی، تو ان کو ایک وقت مقرر تک ان کو روکا جائے گا، مقام اعراف جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ان پر رحم کرے گا اور رحم سے ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ پلڑے کو جھکا دے گا، مطلب ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ رہیں گے جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، پھر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد رہے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ رہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا اور ان کے پاس نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن شرک کی وجہ سے ان کا جو پلڑا ہے نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اور شرک کا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شرک ایسا ہے آپ کتنی نیکیاں کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے تمام نیکیاں انٹو زیرو، زیرو سے کسی کو ملٹیپلائی کرے تو آنسر کیا آتا ہے؟ شرک کا معاملہ ایسا ہے، شرک کرنے والا جنت میں کبھی نہیں جائیں گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھو ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی شرک کرتے ہیں یا نہیں کرتے، معلوم کرو، پڑھو، شرک کے تعلق سے کتابیں پڑھو، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہوگا جس نے کبھی شرک نہیں کیا، توحید پہ تھا لیکن گناہ بہت زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا اس کو، لیکن پورے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اس کو کوئی معمولی سمجھ کر گناہ نہ کرے۔ اگر تھوڑے سے لمحے کے لیے جہنم میں کسی کو جب چھوڑا جائے گا نا تو وہ وہاں جا کر افسوس کرے گا کاش کہ میں نے ایک بھی گناہ نہ کیا ہوتا زندگی میں، تو اس کو معمولی مت سمجھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ رہے گا الگ الگ قسم کے لوگوں کے تعلق سے، جی۔